بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دادا ابو کا 500 سالہ دوست جنزادہ جب بچے کے روپ میں ان سے ملنے آتا۔ یہ کہانی مجھے میرے بابا نے سنائی تھی، اور جب انہوں نے مجھے اس کہانی کا آخری حصہ سنایا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یہ سب ہو جائے گا۔ یہ کہانی کسی کی سچی کہانی ہے۔ اس کہانی کو سنانے والے کی زبانی ہی اس کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام محمد حمدان ہے، اور میرے دادا اس دنیا کے سب سے زیادہ سمجھدار انسانوں میں سے تھے۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ دولت جمع کی تھی۔ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دراصل وہ پولیس میں تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب 400-500 میں پورے پلاٹ ملتے تھے، اور اس طرح انہوں نے آدھا شہر خرید لیا تھا۔ لیکن صرف دولت جمع کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے۔ اتنی ساری دولت اور جائیداد تھی کہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ انہوں نے کوئی پکا کام نہیں کیا اور سوچا کہ بس جائیداد ہوگی تو ان کے پاس ہی رہے گی۔ لیکن اس طرح کی جائیداد پر قبضہ ہونے لگے، اور اللہ نے اولاد بھی کثرت سے دی۔ اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، ڈیوٹی پر جاتے تھے، کام میں مصروف رہتے تھے، پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا تھا۔ گھر والوں نے پیسوں کے ساتھ وہی کیا جو مال مفت دل بے رحم کی مثال سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے بھی پیسے جمع نہ کیے، اور جو آیا کھایا پیا، مہمانوں کو کھلایا اور رشتہ داروں میں اڑا دیا۔ اسی طرح میرے دادا، جو ایک زمانے میں آدھے شہر کے مالک تھے، آج ایک ایسے انسان تھے جن کے پاس لے دے کے ایک پرانی حویلی اور تھوڑے بہت پیسے موجود تھے۔ میرے بابا کے 7 بیٹے تھے۔ اللہ نے ان کو بیٹی کی رحمت سے نوازا نہیں تھا۔ اب وہ 7 بیٹے شادی شدہ ہو چکے تھے، اور ان کے بچے بھی تھے۔ یہ لوگ سارے اسی حویلی میں رہتے تھے۔ یہ حویلی بہت بڑی تھی، اور اب سب کی حویلی پر نظر بھی تھی کہ جلد از جلد اس کے حصے ہو جائیں۔ اس کے اتنے حصے ہو سکتے تھے کہ ساروں کو معقول جگہ مل جاتی۔ وہ اس کو بیچ دیتے، اور چاہے تو وہ آرام سے اپنے لیے گھر بنا سکتے تھے۔ میں دادا کے تیسرے نمبر والے بیٹے کا بیٹا تھا۔ میرا نام قیصر ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی حویلی ایک سفید ہاتھی ہوتی ہے۔ لوگ آپ کے گھر کو دیکھتے یہ سوچتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس تو بہت پیسے، لیکن اس کے پاس صرف گھر ہی ہوتا ہے، اور اپنے گھر کو سنبھالنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ اس کام کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ اس گھر میں سب بڑے ہی کنجوس تھے، لیکن جب بھی صفائی کرنے کی بات آتی ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اتنے بڑے گھر کی صفائی خود سے نہیں کر سکتے تھے، یہ مزدوروں کا کام تھا۔ پھر بھی کبھی کبھی شوق میں ہم لوگ تھوڑا بہت حصہ صاف کر لیتے، جہاں پر ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ لیکن آج کل ہم نے بھی یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح گھر کی حالت بہت ہی بری ہو گئی تھی۔ لمبی لمبی جھاڑیاں اگ گئیں، اور دیواریں بھی ٹوٹنے لگ گئی تھیں۔ ظاہر ہے یہ حویلی کم سے کم 100 سال پرانی تھی، اور اس کا خیال رکھنے کی ضرورت تھی۔ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، کوئی بھی اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس سب اس کو بیچ کر اپنا حصہ لے کر یہاں سے جانا چاہتے تھے۔ ایک دن میرے دادا نے یہی بات کی کہ اس گھر کے اوپر 1 روپیہ بھی لگا لیا کرو۔ آج تک اس گھر پہ تم لوگوں نے 1 روپیہ نہیں لگایا، سارا کچھ میں ہی کرتا رہتا ہوں۔ میرے چاچو آرام سے کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ نے ہی ہمیں یہاں پہ لا کے چھوڑا ہے۔ اتنے اچھے گھر تھے جو آپ نے لوگوں کے حوالے کر دیے، اور ہمارے حصے میں لے دے کے بس یہ ایک حویلی ہی رہ گئی، وہ بھی ایسی جس کی اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دن میرے دادا کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے خود ہی جھاڑو اٹھا لیا۔ میں یہ منظر دور سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں ایک بچہ داخل ہوا جس کی عمر 7-8 سال ہی ہوگی، شاید وہ گاؤں سے آیا تھا۔ میرے دادا کو اس نے سلام کیا، اور وہ بھی میرے دادا کے ساتھ کام کرنے لگا۔ مجھے یہ منظر دیکھ کے پھر تھوڑی سی شرم آئی۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی جانا چاہیے۔ مجھے پتا تھا کہ ہم تینوں مل کر بھی پوری حویلی کو صاف نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا بہت کام تو کر سکتے تھے۔ میں باہر جانے لگا تو مجھے میری امی نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے مٹی میں کام کرنے کی، بیمار ہو جاؤ گے۔ ویسے بھی یہ کام ہم سے نہیں ہونے والا، اور تمہارے دادا کے پاس بہت پیسے ہیں، کسی کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں گے یہ کام کروا سکتے ہیں۔ لیکن ایسے ہی ڈرامے کر رہے ہیں، خبردار جو تم باہر گئے۔
میری تو میرے دادا کے ساتھ اچھی بات چیت تھی، میں تو ان کی بہت عزت کرتا تھا اور وہ بھی مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ اس خاندان میں بیٹیوں کی بڑی کمی تھی، ہماری بھی کوئی بہن نہیں تھی اور نہ ہی کوئی کزن تھی، اسی لیے دادا بھی ہمیشہ احساس سے کہتے تھے کہ بیٹے تو شادی کر کے اپنی بیوی کے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر دادا کو پتہ چل گیا کہ میں جاگ رہا تھا اور پھر بھی میں نے ان کی مدد نہیں کی تو ان کو برا لگے گا، اس لیے میں جا کر سو گیا۔ جب شام کو آنکھ کھلی تو حیران رہ گیا، ساری حویلی صاف ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کام کس نے کر دیا؟ پھر سوچا کہ شاید دادا نے کسی کو پیسے دیے ہوں گے، پر ان کا کہنا تھا کہ کسی نے بھی میری مدد نہیں کی، میں نے خود یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ اس عمر میں اتنا کام نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کام ایسا تھا کہ کوئی جادو سے بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ساری حویلی صاف ہو چکی تھی۔ ایک دن ساری بھابیاں یعنی کہ میری چاچی، امی اور تائی وغیرہ اپنے شوہروں کو ایک ساتھ بٹھائے ان کے کان بھر رہی تھیں۔ گھر کی عورتوں کا کہنا تھا کہ بڑے ابو جی کو تھوڑا سا تنگ کیا جائے، ان کی ہر بات نہ مانا کریں، ان کو خرچہ نہ دیا کریں تاکہ وہ تنگ آ جائیں اور ہمارا حصہ ہمیں دے دیں۔ اس کے بعد انہوں نے جس کے ساتھ رہنا ہے یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہمیں ان پر تھوڑا سا دباؤ ڈالنا ہوگا۔ ویسے بڑی عجیب بات تھی، ان لوگوں کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو میری دادی تو تب بھی اس دنیا میں نہیں تھی، لیکن میرے دادا نے ان کا سارا سامان پورا کیا تھا، ان کو بڑی عزت سے اس گھر میں لے کر آئے تھے اور آج تک کسی بہو کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی ان سب کے دماغ میں اتنی نفرت تھی۔ عجیب لگتا ہے، آپ کسی مٹی میں گلاب کا پودا لگاتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، دھوپ میں رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور اچھی امید رکھتے ہیں، پھر بھی اس کے اندر سے نفرت کا پودا نکل آئے تو یہ سب کیا ہے؟ سارے اس بات پر متفق ہو گئے کہ ان کے کوئی بھی کام نہ کرے، ان کو ٹھیک ٹائم پر کھانا نہ دیا جائے تاکہ وہ تنگ آ جائیں اور ہماری بات ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ اس بارے میں حیران ہونے کی کوئی بھی منطق نہیں تھی، کیونکہ آج کل تو جائیداد کے پیچھے لوگ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور جان سے مار دیتے ہیں، یہاں پر تو صرف ان کو بنیادی ضروریات نہ دینے کا فیصلہ ہوا تھا۔ مجھے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ایک دن گھر میں بریانی بنی جو میرے دادا کو بھی بہت زیادہ پسند تھی، لیکن میری امی کا کہنا تھا کہ ان کو نہیں دینی، کل کے کدو کا سالن پڑا ہے، وہ کھا لیں گے، جب پوچھیں گے بریانی کہاں ہے تو کہنا کہ ختم ہو گئی ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، میری ماں میرے لیے بریانی، رائتا، سلاد اور اچار لیے داخل ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میرے بچے کھانا کھا لو۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، میں پہلا نوالا کھانے لگا تو مجھے میرے دادا کا خیال آیا کہ میں یہاں پر بریانی کھا رہا ہوں اور ان کو بچا ہوا کدو کا سالن کھانا پڑے گا۔ میں نے امی کو کہا کہ صفیہ آنٹی آپ کو بلا رہی تھی۔ میری ماں نے محلے میں کسی عورت کے ساتھ دوستی کر رکھی تھی۔ میں نے جھوٹ بول کر ان کو وہاں بھیج دیا اور اپنے حصے کا کھانا لیے دادا کے کمرے کی طرف چل پڑا کہ ان کو بریانی کھلا دوں گا اور کہوں گا کہ امی نے بھیجی ہے، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کے خلاف پلان بن چکا ہے۔ لیکن جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا ماحول دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میرے دادا کے پاس وہی 7 سے 8 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا اور میرے دادا ایک بڑی سی ڈش کے اندر پڑا ہوا بکرے کا پلاؤ کھا رہے تھے، جس کے اندر بکرے کی پوری ران کی بوٹی پڑی ہوئی تھی۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہم نے تو سادہ بریانی بنائی تھی جس میں چکن کی ایک ٹانگ کی بوٹی ہی تھی، کیونکہ میں صرف چکن کی ٹانگ کی بوٹیاں کھایا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا تو دادا نے کہا کہ آ جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ وہ بچہ بھی دونوں ہاتھوں سے کھانا کھا رہا تھا اور میرے دادا بھی کھانے کا مزہ لے رہے تھے۔ میں نے بریانی ایک طرف رکھی، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایسا مزیدار پلاؤ میں نے میری زندگی میں آج تک نہیں کھایا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کس نے بنایا؟ تو دادا نے کہا کہ یہ بچہ میرے لیے لے کر آیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میرے دادا کا کہنا تھا کہ یہ میرا دوست ہے، چھوٹا سا ہے لیکن میری بڑی عزت کرتا ہے، میرے ساتھ بیٹھ کر اس کو اچھا لگتا ہے تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے، تم کھانا کھاؤ۔ ایسا کوئی مزیدار کھانا تھا کہ پیٹ بھی بھر رہا تھا اور میں کھاتا چلا جا رہا تھا اور کھانا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ہم 3 بندے کھانے لگے ہوئے تھے لیکن کھانا تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا اور ہمیں بھی بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ بالآخر پیٹ بھر گیا، ہم نے سیر ہو کر کھایا، بڑا مزہ آیا۔ میں نے کہا کہ میں تو آپ کے لیے بریانی لے آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بریانی واپس لے جاؤ۔
میرا تو پیٹ بھر گیا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اب اس بریانی کا کیا کرتا؟ امی کہتی کہ تم نے کیوں نہیں کھائی؟ تو میں کیا جواب دیتا، کیونکہ میں پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے پڑا تھا کہ مجھے سب سے پہلے ڈال کے دیں۔ میں بریانی کمرے میں لے آیا اور میں نے ایک طرف رکھ دی۔ شام ہوئی تو میری امی نے مجھے بلایا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ بریانی کا موضوع ہوگا، کہ اگر کھانی نہیں تھی تو ضائع کیوں کی، لیکن وہ تو کوئی اور بات کر رہی تھی اور میرے کمرے سے بریانی کی خالی پلیٹ اٹھا کے لے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ امی اس پلیٹ کے اندر کچھ تھا تو نہیں؟ میری امی نے کہا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا ہے۔ امی نے ہنس کر کہا اور وہاں سے چلی گئیں۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ پلیٹ صاف کس نے کی۔ میرے گھر والوں کو پتہ تھا کہ دادا کھانے پینے کے بہت شوقین تھے اور ان کو نہ تو شوگر تھی اور نہ ہی کوئی بیماری، اسی لیے اگر ان کو کھانے پینے کے معاملے میں تنگ کریں گے تو وہ تنگ آ جائیں گے۔ لیکن آج کل یہ بچہ، جس کا نام میرے دادا قیوم بتایا کرتے تھے، ان کے لیے سب کچھ لے کر آیا کرتا تھا اور ایسے ایسے کھانے لے کر آتا تھا کہ ایسے کھانے میں نے بھی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ شاید وہ کسی بہت ہی زیادہ امیر خاندان سے تھا، لیکن ہمارے محلے میں تو کوئی بھی اتنا امیر نہیں تھا، سارے ہی نارمل سے لوگ رہتے تھے۔ پھر پتہ نہیں یہ بچہ کہاں سے آ گیا تھا جو کسی غیر کے لیے ایسے پکوان لے کر آتا تھا جو کوئی بھی کسی کے گھر نہیں بھیجتا۔ سب لوگ پہلے اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، جب کسی کے گھر میں دال سبزی بنی ہوتی ہے تو وہ محلے میں دے دیتا ہے، یا کوئی خیرات شادی کا کوئی ماحول ہوتا ہے تو کھانا بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اتنے مہنگے پکوان آج کل کوئی بھی کسی کو نہیں دیتا۔ میرے گھر والے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے جو دادا کے لیے اس طرح کے کھانے لے کر آ رہا ہے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ اللہ نے 7 پوتے دیے تھے ان کو اپنے 7 بیٹوں سے، لیکن ان کو چھوڑ کے کسی غیر کے بچے سے اتنا پیار ہے کہ پورا دن اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ بھی ان کے لیے ایسی چیزیں لے کر آ رہا ہے جو آج کل کوئی کسی کو نہ دے۔ میرے تایا اور چاچو نے پتہ کروایا تھا، یہ گھر صرف اور صرف میرے دادا کے نام ہی تھا، اور اگر وہ چاہتے تو یوں کسی اور کے نام کر سکتے تھے۔ اور وصیت میں ایک اور بہت ہی خطرناک بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر دادا بنا اس کے حصے لیے یا اس کا اگلا وارث طے کیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تو پھر یہ گھر ان کی اولاد میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ میری امی کو ہی اس معاملے کی جلدی تھی، انہیں بہت زیادہ غصہ آتا تھا اور وہ چاہتی تھیں کہ جلدی سے حصے ہو جائیں اور ہم اپنا گھر بنا لیں۔ میرے باپ کے ساتھ ہر ٹائم یہی بات کرتی رہتی تھی اور میرے بابا بھی ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، کیونکہ ہر کوئی اپنا گھر تو بنانا چاہتا ہے اور ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ہم گھر بنا سکتے۔ سارے ہی نارمل قسم کی نوکری کرتے تھے اور وہ ساری زندگی بھی گزار دیتے، انہوں نے کبھی پھر بھی اپنا گھر نہیں بنانا تھا، اس لیے سارے معاملات میں کافی بڑھ چڑھ کر بحث کر رہے تھے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ گڑبڑ تو مجھے کچھ اور ہی لگ رہا تھا جب ایک دن میں دادا کے کمرے میں جانے لگا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ وہ بچہ اندر ہے تو میں وہاں سے واپس جانے لگا۔ مڑنے سے پہلے میں نے ان کی ایسی باتیں سنی کہ میں ان کی باتیں سننے پر مجبور ہو گیا۔ وہ بچہ تو 7-8 سال کا تھا، یہ شاید اس سے بھی کم عمر کا ہوگا، لیکن میرے دادا کے ساتھ بیٹھا ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے اس کی عمر میری دادا کی عمر سے بھی زیادہ ہے۔ وہ ملکی حالات پر بات کر رہے تھے، مطلب کون سا ایسا بچہ ہوگا جو اتنی سی عمر میں ملکی حالات پر ایسی باتیں کر رہا ہوگا۔ اس عمر میں تو بچوں کو کارٹون ہی سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھدار ہو تو تب بھی وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا۔ وہ تو یہ تک نتیجہ نکال کے بیٹھا تھا کہ کون سی حکومت آئے گی تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ملک کے حالات اچھے سے چل سکیں۔ دادا سے سمجھداری کی باتیں وہ کر رہا تھا۔ میرے دادا پڑھے لکھے تھے، انہوں نے اس زمانے میں ایف اے کیا تھا، وہ پولیس میں رہ چکے تھے، انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی باتیں ایسی تھیں، ایک آدمی اور دوسرا بھی کوئی بڑا آدمی، پر دادا کے ساتھ ایک 8 سال کا بچہ بیٹھا تھا، اور ان دونوں کی باتیں ایک جیسے کیسے ہو سکتی ہیں۔ میں نے دستک دی تو وہ خاموش ہو گئے، اور جب میں اندر جا کے بیٹھ گیا تو دادا نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم آج کل کون سا سپارہ پڑھ رہے ہو؟ قرآن حفظ کر رہے ہو نا؟ کہاں تک پہنچے ہو؟ میں حیران رہ گیا کہ ابھی تو ایسی باتیں کر رہے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے میرے دادا سے پیار تھا، میں ان کے لیے کبھی برا نہیں سوچتا تھا، لیکن آج مجھے اس بات پر کوئی غصہ آ گیا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کے اس بچے کے ساتھ زیادہ ہی مصروف رہتے تھے۔ میں نے بھی اپنی دھیان دوسری چیزوں کی طرف لگانا شروع کر دیا۔
میری سالگرہ ہونے والی تھی۔ میں نے اپنی امی ابو کو کہا کہ مجھے سراب کی سائیکل چاہیے، یعنی کہ بڑی والی سائیکل۔ میری امی کا کہنا تھا کہ سائیکل کے پیسے نہیں ہے، ویسے بھی ہمارے گھر میں کوئی سالگرہ نہیں مناتا۔ میں نے کہا کہ میں بھی بہانہ ہی کر رہا ہوں، بس مجھے سائیکل چاہیے۔ مجھے کالج جاتے ہوئے تنگی ہوتی ہے اور میری عمر کے سارے لڑکوں کے پاس سائیکل ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ پیسے نہیں نکال سکتے، ہماری کوئی فیکٹریاں نہیں چل رہی ہیں، تمہیں کچھ اور چاہیے تو تم بتا دو، لیکن اتنی مہنگی چیز نہیں لے کے دے سکتے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے تھوڑی بہت ضد کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان سب نے میرے دادا کا خرچہ بھی بند کر دیا تھا، نہیں تو شاید میرے دادا ہی میری کوئی مدد کر دیتے۔ انہوں نے مجھے پریشان دیکھا تو پھر سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں بتاؤ گے، پہلے تو بتا دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ اب آپ کے پاس سننے کا وقت ہی کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بتاؤ کیا بات ہے۔ میں ان کو نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا۔ میں نے کہا کہ مجھے سوراب کی بڑی والی سائیکل چاہیے۔ میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو چھوٹی سائیکل چلاؤں، ویسے بھی وہ پرانی اور خراب ہو چکی ہے، میں اس سے 3-4 دفعہ گر چکا ہوں۔ میرے دادا ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ بس اتنی سی بات۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اتنی سی بات نہیں ہے، آج کل سائیکل بڑی مہنگی ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں دادا کس بات پر ہنسے، میری باتوں پہ یا میری بے بسی پہ ہنس رہے ہیں کہ مجھے کوئی سائیکل لے کے نہیں دے سکتا۔ جبکہ 2 دن بعد ہی میرے دادا نے مجھے بلایا اور میں ان کی آواز پر چونکا۔ آواز باہر سے آئی تھی، شاید وہ ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے، لیکن جب باہر آیا تو صرف میں ہی نہیں تھا جو حیران تھا، میری ماں بھی حیران تھی اور گھر کے کچھ اور لوگ بھی۔ میرے دادا میرے لیے بالکل نئی سائیکل لے کر آئے تھے اور وہ واقعی اصل سوراب کمپنی کی تھی، بہت ہی خوبصورت اور مضبوط تھی۔ میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لو تمہاری سالگرہ کا تحفہ۔ میرے باقی کزن مجھ سے سارے چھوٹے ہی تھے، اس لیے وہ سائیکل میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ سب بھی خوش تھے اور میرے دادا ان کے لیے بھی چیزیں لایا کرتے تھے۔ میں تو حیران تھا۔ میرے دادا نے مجھے سائیکل دے دی اور کہا کہ ہمیشہ خوش رہو۔ باقی گھر والے بھی حیران رہ گئے کہ ہم تو آج کل ان کو خرچہ بھی نہیں دے رہے، پھر اتنی مہنگی چیز کے ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ میری امی نے تو پوچھ ہی لیا اور میرے دادا نے کہا تھا کہ میں کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ آج کل اس طرح کر رہے ہیں، اس لیے ان کا رویہ بھی تھوڑا بہت بدل گیا تھا، اور اتنا تو جائز تھا۔ جب میرے دادا کمرے میں جانے لگے تو میری ایک چاچی بولی کہ لگتا ہے قسطوں پر لے لی ہے، بعد میں یہ قسط بھی ہمیں ہی دینی پڑے گی۔ تب میرے دادا نے ایک پرچی ان کے ہاتھ پر رکھ دی جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ سائیکل نقد پر لی گئی ہے اور کتنی مہنگی تھی۔ میری چاچی بھی خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد میری چاچی اور باقی گھر کے سب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے دادا نے بہت دولت چھپا رکھی ہے، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ہم سے بھی اتنے سالوں تک خرچہ لیتے رہے، جبکہ ان کے پاس اتنی دولت ہے جو انہوں نے اچانک سے اتنے سارے پیسے نکال لیے، وہ بھی بنا سوچے سمجھے ایک فضول خرچی کے لیے جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جب ہم نے اپنے بیٹے کو انکار کر دیا تو انہوں نے کیوں کوئی چیز لے کے دی؟ کیا یہ اس کو ہمارے خلاف کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے کہا کہ واپس کر دو۔ میں نے کہا کہ میں واپس نہیں کروں گا کیونکہ مجھے کون سا آپ لوگوں نے لے کے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دادا کے کمرے کی تلاشی لینی ہوگی۔ جمعے کا دن تھا، میرے دادا نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ جب میری چاچی اور امی وغیرہ نے پلان بنا لیا کہ ان کے کمرے کی تلاشی لیں گے۔ میرے دادا کا کمرہ اس حویلی کا سب سے بڑا کمرہ تھا، لیکن سب سے پرانا بھی تھا، اس لیے وہ یہاں پر رہتے تھے۔ اس کمرے میں ان کے لیے ایک سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا، ایک الماری تھی، ایک کرسی تھی، اس کے علاوہ ایک اور ٹیبل بھی تھا جس کے اوپر وہ اپنی دوائی وغیرہ رکھتے تھے، اور یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ الماری کافی بڑی تھی، اتنی بڑی کہ اندر پورا آدمی سما سکتا تھا۔ کمرے کی تلاشی لے لی گئی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری دادی کی کچھ یادیں پڑی تھیں اور ہم سب کی بچپن کی تصویریں بھی تھیں۔ پھر میری امی نے کہا کہ اگر ان کے پاس کچھ ہوگا بھی تو ایسے کمرے میں تھوڑی نہ رکھیں گے، کسی اکاؤنٹ وغیرہ میں رکھا ہوگا، لیکن اکاؤنٹ کی کوئی چیک بک بھی تو ہونی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں ملی۔ گھر والے تنگ آ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سیدھا ہی بات کر لیں گے۔ دادا کو ایک دن سامنے بٹھایا اور کہا کہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن دادا کا دھیان نہ جانے کس طرف تھا۔
انہوں نے ہماری پوری بات سن لی اور اس کے بعد کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تم لوگ میرے سے جائیداد لینے کے حقدار نہیں ہو، چاہے تو اسلام کو اٹھا کے دیکھ لو، جب تک انسان زندہ ہوتا ہے وہ اپنی جائیداد اپنی مرضی سے دے سکتا ہے، پر اولاد مطالبہ نہیں کر سکتی۔ جائیداد میری ہے، ہمیشہ میری ہی رہے گی، تم لوگوں کا حق تب ہوگا جب میں مر جاؤں گا، اور ابھی میں مرنے والا بالکل بھی نہیں ہوں، اس لیے اس گھر میں بیٹھے ہو تو میرا احسان سمجھا کرو، نہیں تو تم سب کو یہاں سے نکال بھی سکتا ہوں۔ دادا نے تو جیسے اپنا آخری پتا پھینک دیا تھا، ظاہر ہے وہ یہ سب دیکھ رہے تھے کہ آج کل ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا تھا، نہ کوئی ان کے کپڑے دھو کے دیتا تھا، نہ کھانا دیتا تھا، یہاں تک کہ مہینے کے پیسے بھی بند کر دیے تھے۔ پھر وہ آگے سے یہ سب نہیں کہتے تو اور کیا کہتے؟ میرے گھر والوں نے تو دادا کی اس بات کو اعلان جنگ سمجھ لیا تھا، وہ اپنی بیویوں کی باتوں میں آ چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم تو کھانا بھی نہیں بنائیں گے، پہلے جو گوشت کی جگہ دال اور سبزی کھا رہے تھے اب وہ بھی ہم نے نہیں بنانی، جہاں مرضی کھانا کھائیں، جو مرضی کھائیں۔ لیکن میرے دادا کے سارے کام ہو جاتے، ان کو کسی کی محتاجی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک دن وہ بچہ جس کا نام قیوم تھا میرے دادا کے پاس بیٹھا تھا، اور میرے دادا بالکل بھی پریشان نہیں تھے۔ ان کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، یہ آواز میرے گھر والے بھی سن رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر سے جانے لگا تو میری امی نے اسے کہا کہ تم کہاں پر رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ میری امی کو غصہ آ گیا کہ اس بچے کے حالات دیکھو، یہ کتنا بدتمیز ہے، اور مجھے اشارہ کیا کہ اس کا پیچھا کروں کہ یہ کہاں جاتا ہے، اور کہا تاکہ ہم اس کے ماں باپ کو یہ کہہ سکیں کہ اس کو یہاں پر نہ بھیجا کریں، اور یہ جو روز کھانا لے کر آتا ہے ہمیں اس کو دادا سے متنفر کرنا ہوگا اور اس کو منع کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے سہارے ہی وہ ہمیں آنکھیں دکھاتے رہتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں ہم ان کے لیے نہیں کرتے یہ ان کے لیے کر دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ لڑکا تھوڑا گڑبڑ لگتا ہے، یہ بچہ تھا لیکن اس کی باتیں بالکل بھی ایسی نہیں تھی، اس لیے میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ ہمارے گھر سے نکلا اور گلی تک گیا، میرے سامنے سے ایک آدمی گزرا اور ایک پل کے لیے مجھے وہ بچہ نظر نہ آیا، جبکہ دوسرے پل میری آنکھوں کے سامنے سے وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس گلی میں نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی کوئی دکان، وہ باقاعدہ غائب ہوا تھا۔ اتنی جلدی وہ کہاں جا سکتا تھا؟ اس گلی کو کوئی موڑ نہیں مڑتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں حیران رہ گیا۔ گلی کا موڑ آ گیا تھا اور یہاں پہ کوئی دکان بھی نہیں تھی، وہ بچہ کہاں چلا گیا میں سمجھ نہیں پایا۔ واپس آیا تو میری ماں نے کہا کہ یہ کس کا بچہ ہے، پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ امی نے کہا کہ ایسے کیسے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، تیرا دھیان کدھر تھا؟ میں ان کو کیا بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی حرکت بھی ہوتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ میری آنکھ سے اوجھل ہوا تھا، بلکہ مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ غائب ہوا ہے۔ میں نے خود یہ سب کچھ محسوس کیا تھا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اپنے دادا سے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ بتایا تو ہے، دوست ہے وہ میرا، تم کیا چاہتے ہو اور کیا بتاؤں؟ میں نے کہا آج کل جو گھر میں ہو رہا ہے اس کے لیے میں بڑا شرمندہ ہوں۔ دادا نے کہا یہی ہوتا ہے، ایک باپ اپنی 7 اولادوں کو ایک ساتھ پال سکتا ہے، لیکن 7 اولاد مل کر بھی ایک باپ کو نہیں پال سکتی۔ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا رشتوں کو آزمانے سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ سب لوگ ایسا ہی کریں گے، اس لیے میں نے کبھی دل پہ کوئی بات نہیں لی ہے، لیکن میں ان کی بے وقوفی پر حیران ہوں۔ میرے ہی گھر میں رہ کے مجھے ہی گھور رہے ہیں، میں چاہوں تو ایک ہی پل میں ان کو یہاں سے نکال سکتا ہوں، لیکن میں باپ ہوں، ایسا نہیں کروں گا، نہیں تو ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میرے دادا بہت مضبوط بننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اپنی اولاد کے اس رویے سے بہت زیادہ پریشان تھے، اور اس بات کا ثبوت یہ تھا کہ اب وہ بیمار رہنے لگے تھے۔ ان کو کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، قیوم ان کے لیے اچھا کھانا لے کر آتا تھا، لیکن دل کے درد کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ جن 7 بیٹوں پر ان کو اتنا فخر تھا وہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ وہ کوئی بچے نہیں تھے جو ان کا رویہ سمجھ نہیں سکتے تھے، اس لیے آہستہ آہستہ بیمار رہنے لگے اور چارپائی پر پڑ گئے۔ ایک دن بہت زیادہ بیمار تھے اور آج قیوم بھی نہیں آیا تھا۔ باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، شاید اس لیے وہ نہیں آیا تھا۔ بالآخر کون اپنے 5 سال کے بیٹے کو یوں بارش میں کسی غیر کے گھر بھیجتا ہے؟ امی نے کہا کہ
آج تو ان کو کھانا دینا ہی نہیں ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مصیبت کیا ہوتی ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ اگر ان کی جگہ میں پڑا ہوتا یا آپ کا اپنا باپ پڑا ہوتا تو تب بھی آپ ایسا کرتی۔ مجھے ان کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ امی نے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، بڑا آیا دادا کا لاڈلا، سائیکل لے کے تجھے خرید لیا ہے کیا انہوں نے؟ میرا دل کیا کہ میں چوری چوری کھانا دے آتا ہوں تاکہ ان کو دوائی دے سکوں، لیکن میری ماں بھی بڑی چالاک تھی۔ انہوں نے سارا کھانا پہلے ہی ختم کر دیا تھا اور جو کھانا بچ گیا تھا شاید اس کو بھی کہیں چھپا دیا تھا۔ کچھ بھی نہیں پڑا ہوا تھا گھر میں اور مجھے کچھ بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ اگر میری کوئی کزن ہوتی یا میرے دادا کی کوئی بیٹی ہوتی تو ضرور ان کا خیال رکھتی، لیکن اس خاندان میں کوئی رحمت آ ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ یہاں پہ کوئی رحمت کے قابل ہی نہیں تھا۔ پر جب دادا کے کمرے میں گیا تو حیران رہ گیا، یہ سوچ کر جا رہا تھا کہ ان کو تھوڑی تسلی دے دوں گا، ان کے پاس بیٹھ جاؤں گا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس طوفانی بارش میں وہ بچہ کیسے اس گھر تک آ گیا تھا اور دادا کے پاس بیٹھا تھا، ان کو کھانا کھلا رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک لگ رہے تھے اور ہنسی خوشی باتیں کر رہے تھے۔ میں دروازے سے ہی پلٹ گیا، ان لوگوں کو بھی میری طرف دھیان نہیں گیا۔ میں حیران تھا کہ کون سے ماں باپ اپنے بچے کو اتنی بارش میں کسی کے گھر بھیج سکتے ہیں۔ آخر اس بچے کی عمر ہی کیا تھی اور اس کو ڈر نہیں لگتا کہ وہ رات کے وقت یہاں پر آ گیا؟ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اسے رات کے وقت دادا کے پاس بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آج تو اتنی طوفانی بارش تھی کہ کوئی بھی اپنے گھر سے نہ نکلے، بڑے سے بڑا آدمی بھی ڈر جائے۔ اب تو معاملہ کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ شاید مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے تھا، لیکن پیچھا کر کے تو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ یہ بات کافی عجیب تھی۔ ایک دن وہ گھر سے جا رہا تھا جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ کون ہے تم؟ کہاں رہتے ہو؟ مجھے بتاؤ، میں گھر چھوڑاتا ہوں، کیوں دادا کے پاس آتے ہو اور وہ بھی آدھی رات کو؟ تمہارے گھر والے منع نہیں کرتے؟ ان کو تم سے کوئی محبت نہیں؟ راستے میں کسی نے تمہیں پکڑ لیا، پھر کیا کرو گے؟ میں اسے اس طرح ڈرا رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو ڈرایا جاتا ہے، پر اس نے کسی بڑے کی طرح اپنے ہاتھ سے میرا ہاتھ الگ کیا۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی اور یہ بچہ مجھ سے کافی چھوٹا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں میں تمہیں ضرور ڈرا سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں سے ایک سرد لہر گزر گئی۔ مجھے واقعی اس کی بات بہت عجیب لگی۔ ایک دن میں دادا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ دادی کی تصویر لیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج میری بیوی میرے ساتھ ہوتی تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ مجھے پتا ہے کہ میری ساری اولاد کو تمہاری دادی سے بہت پیار تھا کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہی تھی۔ میں تو ساری زندگی ڈیوٹی پر رہا تھا، آتا تو پیسے دے کے چلا جاتا تھا، گھر والوں کے لیے صرف ایک بینک ہی تھا، اسی لیے ان بچوں کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ جب ان کی ماں اس دنیا سے گئی تو بہت پریشان تھے، رو رہے تھے، لیکن مجھے خود گھر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، آج کل دنیا ہی ایسی ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، آپ ان کے حصے ان کے منہ پر مار دیں تاکہ ان کو جو چاہیے وہ مل جائے، اور پھر یہ اتنا بڑا گھر ہے، آپ اپنے لیے بھی کچھ رکھیے گا۔ میرے دادا جانتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کی سوچ کے خلاف تھا، میں ان کو بھڑکا نہیں رہا بلکہ اپنی طرف سے ایک اچھا مشورہ دے رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کون سا ساری زندگی زندہ رہوں گا، لیکن جیتے جی میں ان کی دل کی خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت برا رویہ رکھا ہے، جب میں مر جاؤں گا تو بے شک سارا کچھ لے لیں۔ آج دادا کا موڈ اچھا تھا۔ میں نے کہا کہ دادا، یہ جو قیوم ہے آپ کو کچھ عجیب نہیں لگتا؟ اس کی حرکتیں کافی عجیب ہیں، اس دن رات کو ہمارے گھر کیسے آ گیا؟ کیا اس کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ اس بات پر وہ ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو ڈر نہیں لگتا ہے، یہ واقعی بڑا بہادر ہے۔ میں نے کہا پر یہ چھوٹا بچہ ہے، کل کو اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے ماں باپ یہی کہیں گے کہ آپ کے گھر آیا کرتا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے؟ پھر وہ ہمیں بری بری باتیں سنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، دراصل قیوم تمہاری دادی کا بھی بہت لاڈلا تھا، تمہاری دادی سے قرآن پڑھنے آیا کرتا تھا، بہت پیار کرتی تھی وہ اس کو۔ جب وہ چولہے پر حلوہ رکھتی تھی یہ چولہے کے پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے اس گھر میں حلوہ بن رہا ہے، اور پورا حلوہ ہی کھا جاتا تھا۔ اس وقت میں تو مصروف رہتا تھا، لیکن تمہاری دادی کے ساتھ
اس کی بڑی محبت تھی. جیسے آج کل یہ میرے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے نا، اسی طرح یہ تمہاری دادی کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوتا تھا. اور اس کو تو ہم تب سے جانتے ہیں جب ہم جنگل والے کوارٹر میں رہتے تھے. اب تو وہاں پر پوری آبادی بس گئی ہے. اس ٹائم جنگل میں صرف پولیس والوں کے لیے کوارٹر بنائے گئے تھے. میرے دادا کی طبیعت تھوڑی خراب تھی. وہ لیٹے ہوئے تھے، باتیں کرتے کرتے ہی سو گئے. میں اس بات پر مسکرا دیا. اسی طرح پہلے بھی قصے سناتے رہتے تھے، لیکن اب میری ماں مجھے ان کے پاس زیادہ بیٹھنے نہیں دیتی تھی. میں اپنے کمرے میں آیا اور ان کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا. لیکن اپنے کمرے میں آیا اور جب پانی پی رہا تھا تو اچانک سے میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا. میرے دادا کا کہنا تھا کہ قیوم میری دادی کے زمانے سے ہم سے ملنے آیا کرتا تھا اور جنگل والے کوارٹر میں بھی ان سے ملا کرتا تھا. لیکن میری دادی کو تو اس دنیا سے گئے ہوئے 18 سال ہو گئے تھے، اور جنگل والے کوارٹر میں تو یہ لوگ تب رہتے تھے جب میرے آخری 2 چاچو اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے. پھر اس وقت میری دادی قیوم کو کیسے جانتی تھیں اور وہ ان کے گھر کیسے آ سکتا تھا؟ اور اگر یہ اس وقت سے ان کے گھر آتا تھا تو پھر ابھی تو اس کی عمر 30 سال ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ تو 7 سال کا بچہ تھا. میرے دادا بیمار تھے اور اپنے ہی خیالوں میں گم ہو کر وہ یہ سب باتیں کر رہے تھے. شاید ان کے منہ سے سچ نکل آیا تو پھر یہ سچ تھا، اور یا پھر وہ بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے. میں بری طرح حیران رہ گیا. میرے دادا کی باتوں میں اختلاف آ رہا تھا. ان کا بیان ان کی اپنی بات کے ساتھ نہیں مل رہا تھا. ایک طرف وہ کہتے تھے کہ قیوم ایک چھوٹا بچہ ہے جو اسی محل میں رہتا ہے اور ان کو اپنا دوست سمجھتا ہے، اس لیے ان کی فکر کرتا ہے اور ان سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے. اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیوم دادی کے زمانے سے ان کے ساتھ ہے، اور جب دادی قرآن پاک پڑھاتی تھی تو یہ پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا. میری دادی محلے کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی. میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. میرے دادا اتنے بوڑھے نہیں تھے کہ الٹی سیدھی باتیں کرتے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی. میں نے اپنے سامنے قیوم کا پورا رویہ رکھا جو بہت ہی زیادہ عجیب تھا. یہ بالکل بھی مجھے بچہ نہیں لگتا تھا. اس کی باتیں بہت عجیب تھیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ میرے دادا یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ وہ اسکول میں پڑھتا ہے اور اس گاؤں میں فی الحال ایک ہی اسکول تھا. میں وہاں چلا گیا اور میں نے وہاں جا کر پوچھا کہ یہاں کوئی قیوم نام کا لڑکا پڑھتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بچہ پڑھتا ہے. میں نے کہا کہ اگر اسے بلا دیں، میں اس کے گھر سے آیا ہوں. لیکن جب اس بچے کو بلایا تو میں حیران رہ گیا. یہ والا بچہ قیوم نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ یہاں قیوم نامی کوئی بھی بچہ نہیں پڑھتا. اس کے بعد میں نے محلے میں بھی تلاش کیا، دکانداروں سے پوچھا. ایک ہی کریانے والا تھا، اس سے بھی پوچھا. ہمارا گاؤں کوئی اتنا بڑا نہیں تھا کہ یہاں پر کسی کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا، اور بچے کا حلیہ اور نام بتا کر آسانی سے میں پوچھ سکتا تھا. صبح سے یہی کر رہا تھا. پورا دن گزر گیا تھا. وہ گھر پر بھی نہیں گیا تھا. لیکن مجھے اس پورے گاؤں میں ایک بھی بات ایسی نہیں ملی جو اس بچے کی طرف جاتی تھی. اور صبح سے وہ نظر بھی نہیں آیا تھا، گھر پر بھی نہیں تھا. لیکن جب میں رات کو تھکا ہارا واپس گھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی میرے گھر میں داخل ہو رہا تھا. اندھیرا تھا لیکن اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی. اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ دادا کے کمرے میں ہی جانے والا تھا. لیکن جب میں دادا کے کمرے میں گیا تو میرے دادا بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کھانا قیوم لے کر آیا ہوگا. لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. میرا دماغ پھٹنے والا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا. سوچا کہ اپنے گھر والوں کو بتا دوں، لیکن انہوں نے بھی یقین نہیں کرنا تھا. وہ پہلے ہی بہت پریشان تھے. وہ بھی حیران تھے کہ ہم نے اس شخص پر ظلم کیا، یہاں تک کہ اس کا کھانا پینا بھی بند کر دیا، لیکن اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. صرف ایک چھوٹے سے بچے کے سہارے اپنی ساری زندگی گزار رہا ہے، ہر ضرورت پوری کر رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا دماغ اس طرف نہیں جا رہا تھا جس طرف میرا جا چکا تھا. دادا کھانا کھا رہے تھے اور یہ کھانا قیوم لایا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا. میرے دادا کہتے تھے کہ وہ دادی کے زمانے سے ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس حساب سے تو اس کی عمر کم سے کم 30 سال ہونی چاہیے تھی. کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی. ان سارے سوالوں کا جواب مجھے میرے دادا ہی دے سکتے تھے. میں ان کے کمرے میں داخل ہوا جب وہ بہت زیادہ تھکے ہارے اور پریشان لگ رہے تھے، لیکن اٹھ کر بیٹھے تھے. ان کی شکل سے لگ رہا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے. میں نے کہا قیوم چلا گیا. انہوں نے ایک طرف دیکھا اور کہا کہ
چلا گیا ہے۔ کیوں؟ تم کو اس سے کوئی کام تھا؟ میں نے کہا کہ مجھے اس سے کیا کام ہوگا، میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں نے اپنے دادا کے سامنے ساری باتیں رکھ دیں کہ میں اسے تلاش بھی کرتا رہا ہوں اور مجھے یہ بہت عجیب لگ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ دادی کے زمانے سے، لیکن اس کی عمر تو کم ہے اور وہ کھانا کہاں سے لاتا ہے، کہاں پر رہتا ہے، جبکہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں نے اپنے دادا کو سب کچھ بتا دیا۔ میرے دادا نے کہا کہ میری ساری اولاد کے بچوں میں سے تم سب سے زیادہ سمجھدار ہو، تبھی تو تمہیں اس بات کے بارے میں شک پڑ گیا ہے۔ اس لیے آج میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ تم نے اپنی عقل سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ تم یہ جاننے کے حقدار ہو، پر یہ بات کسی کو بھی بتانا نہیں، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں۔ دراصل قیوم کوئی انسان نہیں ہے، وہ بچہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جن زادہ ہے جس کی عمر کم سے کم بھی 500 سال ہے۔ اگر دادا یہ بات مجھے اچانک کہتے تو میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اس حساب سے مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ مذاق تھا۔ میں کافی ڈر گیا۔ میرے دادا نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی بھی اسی کمرے میں ہے، وہ کہیں بھی نہیں جاتا ہے، وہ صرف تم لوگوں کو دکھانے کے لیے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ دراصل وہ یہیں پر رہ رہا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو یہاں پر ہی رہتا ہے۔ تمہاری دادی جب قرآن پڑھایا کرتی تھی اس ٹائم ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا، لیکن کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تمہاری دادی بہت نیک عورت تھی، ان کو محسوس ہونے لگا کہ کوئی ان کے پاس بیٹھا ہے، وہ بھی ڈرنے لگی۔ ایک دن یہ سامنے آ گیا، اس نے کہا کہ یہ بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہے اور یہ تمہاری دادی کے پاس قرآن پڑھا کرتا تھا۔ تمہاری دادی نے جب مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے بھی یقین نہیں کیا تھا، لیکن پھر میں نے ابھی اس کو دیکھا تھا، تب سے یہ ہمارے ساتھ ہے، یہ میری مدد کرتا رہا۔ وہ کھانا یہ اپنے گھر سے بنوا کے نہیں لاتا تھا، اس کا کوئی گھر نہیں ہے، بلکہ خود ہی میرے لیے لے کر آیا کرتا تھا، کیونکہ یہ انسان نہیں ہے، یہ کچھ ایسے کام کر سکتا ہے جو انسان کے بس سے باہر ہیں۔ اس دن جب تم نے میرے سے قیوم کے بارے میں پوچھا تو میری طبیعت خراب تھی، میں تمہیں پرانے قصے سنانے لگا اور یہ بھول گیا کہ مجھے تم سے جھوٹ بولنا تھا، کیونکہ بیٹا جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے اور سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا، سچ ہمیشہ سچ رہتا ہے۔ اسی لیے میں بھول گیا تھا، مجھے میری اولاد نے اپنا اصل روپ دکھا دیا ہے۔ میرا بس چلتا تو میں سب کچھ قیوم کے نام کر دیتا، لیکن اسے دنیا کی دولت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ انسان نہیں ہے، تبھی وہ اتنا زیادہ سمجھدار ہے۔ اس کی عمر 500 سال سے بھی زیادہ ہے۔ وہ میرا دوست ہے جو بچے کے روپ میں آتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، نہیں تو اس بات پر بھی تم لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں بنا لیتے۔ تمہارے رشتہ دار اور میری اپنی اولاد کا خون سفید ہو گیا۔ مجھے اب کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ وہ سارے پیسے بھی مجھے قیوم لا کر دے رہا تھا۔ تمہارے لیے سائیکل لانے میں بھی اسی نے مدد کی تھی، وہی میرا خیال رکھتا تھا، اور وہ ابھی بھی اسی کمرے میں ہے۔ میں بری طرح ڈر گیا کیونکہ میری بھی اس وقت عمر زیادہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ بہت اچھا ہے۔ میرے دادا نے کہا مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اب میں سونا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ میں ابھی بھی کافی حیران تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ دادا مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ واقعی سچ تھا۔ میں ان کے کمرے سے واپس آ گیا اور آ کر اپنے کمرے میں سو گیا، جب میرے بابا کی آواز آئی اور انہوں نے کہا کہ اٹھ جاؤ، تمہارے دادا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ شاید ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے اور ان کی آخری رسومات کی گئیں۔ تب سے میں نے قیوم کو کہیں بھی نہیں دیکھا تھا اور 3-4 مہینے تک بھی اسے کہیں نہیں دیکھا۔ گھر والوں نے گھر کے حصے کر لیے، ان کی خواہش پوری ہو گئی، گھر ان کے نام ہو چکا تھا، لیکن اس گھر میں کسی کو بھی سکون نہیں تھا، سب کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ کسی کی طبیعت خراب تھی تو کسی کو نقصان ہو جاتا تھا، گھر میں کوئی چیز بناتے تھے تو وہ خراب ہو جاتی تھی، گھر بھی جگہ جگہ سے بار بار گر رہا تھا اور خرچہ کرتے ہوئے سب کو تکلیف ہوتی تھی، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے۔ شاید ہمارے دادا کی بد دعائیں اور آہیں ہمیں لگ چکی تھیں۔ اس گھر میں بالکل بھی سکون نہیں تھا۔ میں ایک دن ان کی قبر پر گیا اور
فاتحہ خوانی کرنے لگا، ان کو یہ سب کچھ بتا رہا تھا، ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ قیوم بھی وہیں پہ بیٹھا تھا، ایک پل کو تو اس کو دیکھ کے ڈر گیا، لیکن وہ میرے سے زیادہ دکھی تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہی سب کچھ ہوتا رہے گا۔ میں نے کہا کہ کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تم لوگوں کی مدد بالکل بھی نہیں کروں گا، کیونکہ تمہارے گھر والے اس قابل نہیں ہیں، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔